السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 1 یا 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایک موب ایک عورت کو گھیر لیتا ہے اینڈ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کا ٹاپ ہے اس کو ریموو کرے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد پولیس آتی ہے اور اس عورت کو اس موب سے نکال کے لے کے جاتی ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نیئرلی ڈیتھ کو اسکیپ کرتی ہے۔ اس سے ایک ہی بات یاد آتی ہے، جو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا سری لنکن سٹیزن تھا پریانتھا کمارا، سیالکوٹ میں 2022 میں شروع میں اس کا اسی طرح ایک موب نے اس کو لنچ کیا تھا۔ اس کی بھی آپ ذرا یہ موب کے سٹیٹمنٹس دیکھیں۔ پھر رل مل کے جڑا نا ائی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چھڑیا، کیونکہ من سبا نبی فقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اس کے علاوہ ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے خوشاب میں پروبیبلی 2020 میں خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر کا مرڈر ہوا تھا اس بینک کے گارڈ کے ہاتھوں، اور اس میں بھی بلاسفیمی کا ہی ایلیگیشن تھا۔ یا آپ کو مشال خان والے کیس کا پتا ہوگا۔ ابھی تک میری جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں میں نے اس میں ایک ہمیشہ ٹرم یوز کیا، مونوپلی آف وائلنس شوڈ ریسٹ ود دی اسٹیٹ۔ اس کے بغیر آرڈر پاسبل نہیں ہے۔ جب مونوپلی آف وائلنس اسٹیٹ سے کراؤڈز کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ ہوتی ہے کہ کراؤڈ تھنکنگ، یہ بیسیکلی کراؤڈ سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے کہ کراؤڈ تھنک ہوتی ہے کہ وہ کراؤڈ سمجھتا ہے کہ جی یہ کام ٹھیک ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے باوجود وہ کام کرتے ہیں۔ کراؤڈ سائیکالوجی اور پھر موب مینٹیلٹی پروموٹ ہوتی ہے۔ جب موب مینٹیلٹی اور کراؤڈ سائیکالوجی پروموٹ ہوگی تو جسٹس پاسبل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ریولوشن کے اوپر، اس میں میں نے مئی 9 کا کیا تھا ذکر، اور اس میں کہا تھا کہ کیسے موب نقصان دیتا ہے اور موب سے جسٹس ہو نہیں سکتا۔ آپ کو اس عورت کے کیس میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس عورت نے ایک کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس پہ عربک کیلیگرافی ہوئی ہے۔ اب عربک کیلیگرافی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہولی اسکرپچر سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل عربز ہیں جو وہ نارمل ڈے ٹو ڈے بات چیت کرتے ہیں، عربک میں کرتے ہیں، عربک نیوز پیپرز ہوتے ہیں، عربک میگزینز ہوتی ہیں، تو اس میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ اسکرپچرز تو ہو نہیں سکتے۔ تو اسی طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ کارل مارکس نے دی تھی آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کہ ریلیجن از اوپیم آف ماسز۔ اب اس میں ریلیجن کو ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ایسے ماسز کے لیے جہاں پہ جن لوگوں کو کچھ نہیں ملا ہوتا تو ان کو آپ ریلیجن چپکا کے بھیج دو، اینڈ پھر وہ ایک انٹاکسیکیٹڈ انسان کی طرح کی حرکتیں کریں جیسے کہ اس موب نے کیا۔ اور جس بندے نے اس موب کو پرووک کیا ہے اس کا انٹرویو بائی دا وے یوٹیوب پہ چل رہا ہے اور آگے پیچھے چل رہا ہے، وہ دیکھیں وہ خود کلیم کر رہا ہے کہ جی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا جی کس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور وہ لنچ کرنے کے لیے تیار تھا اور گولی مارنے کے لیے تیار تھا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے سرپرائزنگ اس کیس میں جو بات سمجھ میں آئی کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جو وہ کس حد تک ہے، کیونکہ جو اس پولیس کی جو آفسر جس نے اس کو سیو کیا کا نام شیربانو ہے، جس کو بھی شاید قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے نامینیٹ بھی کیا ہے پنجاب پولیس نے، تو اس کے خلاف بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ کانسپیریسی تھیریز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اے ایس پی شیربانو ہے، انہوں نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے بندوں کو اٹھایا تھا، تو اب ان کی پبلسٹی کے لیے نا ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے۔ یا کوئی ابھی کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی باتیں کی ہیں کہ یہ جی انٹیلیجنس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا سٹیجڈ سارا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ There are multiple theories around this argument۔ جیسے اگر آپ کو ایک فیمس پاکستانی سوسائٹی کا جو کام ملتا ہے وہ ہے کانسپیریسی تھیوری کا۔ جیسے میں سپوز کر لیتا ہوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں
وہ اس کو کیوں نہیں سپورٹ کرے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کا ماننا ہے کہ 9 میں والے دن پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ شریف بچے تھے اور وہ دودھ کی بوتلیں لے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنات نے آ کے ساری حرکتیں کر دی، بعد میں ان کو غلط اٹھایا گیا. تو غلط اٹھانے میں یہ بھی تھی. اور پھر پنجاب پولیس کی ایک لیگیسی ہے کہ وہ بہت پیار بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جب وہ ان کو لے کے جاتے ہیں بڑے پیار سے رکھتے ہیں ان کو. اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم اس کو تو نہیں بخش سکتے نا پولیس آفیسر کو، تو ہم اس چیز کو کیوں سپورٹ کریں، کیونکہ بھلے اس نے اچھا کام کیا ہو، سو واٹ، وہ ہمارے لیڈر کے حق میں تو نہیں ہے. تو ابھی یہ ایک آپ دیکھیں کہ نیا نارمل موریلٹی کا سیٹ ہو گیا کہ جو آپ کے لیڈر کے حق میں ہے تو وہ مورل ہے. تو اس لیے آئندہ اگر آپ پاکستان میں موریلٹی پہ رہنا چاہتے ہیں تو اس بندے کے حق میں رہیے گا جو پاپولر ہے، ورنہ آپ رہ نہیں سکتے. اب یہ جو سارا جو لاہور میں ہوا یہ اس کی پریڈکشن مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان بننے سے پہلے کر دی تھی کہ پاکستان میں جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے وہ اپنی انتہا پہ جائے گا. مولانا ابوالکلام آزاد کی پریڈکشنز اور بھی بہت ساری تھی اور وہ ساری پوری ہوئی ہیں. سو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی پریڈکشنز پوری کرنی ہے یا آپ کا اپنا بھی کوئی کام ہے کہ آپ نے اپنا کو تھوڑا ریفارم کرنا، بیکاز اس کے بغیر پھر آپ لوگ بھی روکتے ہیں کہ جی اکانومی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ماحول میں پھر کون بھی آگے پیسے لگائے گا اپنے، جہاں پہ کپڑے پہننے پہ کسی کا قدم کاٹ سکتے ہیں آپ لوگ. پاکستانیوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی اسلام آیا اور انہیں پہ آیا ہے اور کسی پہ آیا ہی نہیں ہے. سو فتوا فیکٹری ماشاءاللہ زندہ باد ہے، ٹائپ رائٹر سب نے رکھا ہوا ہے، ٹک 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 ٹائپ کر کے فتوا نکال کے پکڑا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ بڑا، بلکہ آپ کو افسوس بھی کرنا چاہیے کہ آپ موب لنچنگ سے بچ گئے ہیں. آپ کو موب لنچنگ نہ کی، اب یہ آپ نے اپنے چیسٹ پہ میڈل تو ڈالا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے انسیڈنٹس میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، ہوتے رہنے چاہیے. ہر 2-3 مہینے بعد ایک انٹرنیشنل لیول پہ نا امبیرس ہوا کرے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اینڈ اب تو مجھے خود ویڈیوز بناتے مزہ آ رہا ہے. پاکستانی سوسائٹی از نتھنگ مور دین اسٹینڈ اپ کامیڈی. تو کرتے رہے، لگے رہے. مبارک ہو آپ کو. اینڈ آئی ایم ویٹنگ اب مجھے بالکل اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اس کے بعد بھی کوئی موب لنچنگ ہوگی. تھینک یو.